مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا اور اتنی گرمی تھی کہ پرندے بھی درختوں کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ سورج آگ برسا رہا تھا، باہر کوئی زی رو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی ضروری کام کی وجہ سے نکلنا پڑا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، وہ اپنی سرین کے بل زمین کے اوپر گھسیٹتا آ رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ جب میں اس کے قریب آیا تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ گرمی کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، کپڑے پسینے میں شرابور تھے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، تعارف ہوا، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم میرے گھر کے اندر تھوڑا آرام کر لو، جب گرمی ذرا کم ہوگی عصر کے وقت تو پھر چل پڑنا۔ وہ کہنے لگا، مالک بن دینار، آپ تو پاؤں کے بل چلتے ہیں، سفر جلدی طے ہوتا ہے، میں تو سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سفر لمبا ہے، مجھے وقت زیادہ لگ جائے اور کہیں حج کے ایام ہی نہ نکل جائیں، اس لیے میں راستے میں رک نہیں رہا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم رک جاؤ، ہم سواری کا بندوبست کر لیتے ہیں، تم بجائے پیدل جانے کے سواری پر سوار ہو کر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس نوجوان نے غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مالک بن دینار، میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، آج پتہ چلا کہ تم عقل سے بالکل عاری ہو۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ عرض کیا کہ تم بتاؤ، اگر کسی غلام نے اپنے مالک کا جرم کیا ہو، نافرمانی کی ہو، اور پھر وہ سوچے کہ میں اپنے مالک کو منانے کے لیے جاؤں، اب مجھے بتاؤ، اس غلام کو سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل؟ اپنے مالک کی خدمت میں عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کی خدمت میں تو عاجزی کے ساتھ پیش ہونا اچھا لگتا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات نے حیران کر دیا۔ خیر وہ چلا گیا، میں بات بھول گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی سال حج کیا اور میں جب شیطان کو کنکریاں مار کر واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مجمع ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک نوجوان اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کی دعائیں ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں، لوگ کھڑے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا، ذرا مجھے بھی دیکھنے دو۔ کہتے ہیں راستہ لیا، جب دیکھا تو وہی نوجوان دعائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ تیری مہربانیاں شامل حال ہوئیں، میں نے تیرے گھر کا بھی طواف کیا، حج اسود کو بھی بوسہ دیا، مقام ابراہیم پر بھی سجدے کیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی دعائیں مانگی، اے اللہ وقوف عرفات میں بھی حاضر ہوا، مزدلفہ میں بھی حاضر ہوا، اے دو جہاں کے مالک، میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار کر دیا، اے اللہ اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، یہ ارد گرد سبزی استعداد لوگ کھڑے ہیں، یہ جائیں گے اور جانوروں کو قربان کریں گے، اور مالک تو جانتا ہے میرے پاس تو احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ اور نہیں، اے اللہ آج میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک میری اس قربانی کو قبول کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ مجمع کے سامنے اس نے یہ بات کہی، کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے چاہنے والے ایسے بھی گزرے ہیں، اللہ کی محبت میں جان دینے والے اور اللہ کے نام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ایسے بھی اس امت کے اندر گزرے ہیں۔